والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ آئیے ہم آپ نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے رب و مولا اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ناظر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو آج کی اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پیچھے سے کون مانا جاتا ہے؟ قابل مبارکباد ہیں وہ تمام لوگ جنہوں نے اس عظیم الشان کانفرنس کو سجایا۔ اللہ ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حافظ شرافت صاحب نے اپنے بڑے دل کی طرح منبر رسول بھی بڑا بنوایا ہے، تو مجھے اس مجمع میں چہرے سے کئی ہمارے اسٹاف کے لوگ نظر آ رہے ہیں، حفاظ اکرام یا اس سے زیادہ جو بھی۔ میں گزارش کروں گا کہ اگر وہ نیچے زمین پر بیٹھے ہوں تو منبر پہ جگہ ہے، وہ اوپر تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ کی جگہ نیچے نہیں اوپر ہے۔ ہاں، آپ نیچے بیٹھ جائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ تو جتنے بھی ہمارے اسٹاف کے لوگ، حفاظ اکرام، علماء اکرام یا کسی جگہ کے امام صاحب جہاں بھی نیچے بیٹھے ہوں، بڑی محبت کے ساتھ میں گزارش کروں گا، منبر پر جگہ موجود ہے، آپ اوپر تشریف لے آئیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جہاں دعوت نہیں پہنچتی ہے بغیر دعوت کے آ جاتے ہیں، تو پھر وہ تھوڑا سا لحاظ میں منبر پہ نہیں آنا چاہتے ہیں کہ صاحب ہماری دعوت ہوتی ہے، ہم کیوں منبر پہ جائیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، جلسے میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ کہیں دعوت نہ پہنچی ہو، لیکن آپ میں سے جس کے بھی قریب کوئی عالم دین، کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہو، آپ کوشش کیجیے کہ انہیں احترام کے ساتھ منبر رسول تک پہنچائیے۔ الحمدللہ یہ بڑی عظیم محفل ہے، بہت خوبصورت انتظام ہے، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بس اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ پوری توجہ کے ساتھ اس محفل کو سماعت کر لیں۔ سبحان اللہ۔ ہلو 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 ہلو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، غوث اعظم زندہ آباد، اعلیٰ حضرت زندہ آباد، شان سرکار مفتی اعظم ہند زندہ آباد، شان سرکار تاج الشریعہ زندہ آباد، شان سرکار تحسین ملت زندہ آباد، شان امین شریعت زندہ آباد، اولیاء اکرام زندہ آباد۔ ماشاء اللہ۔
تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انتظام، بڑی تعداد میں لوگ آئے بھی ہوئے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں داخل ہوا تھا تو آپ کے اس ڈیکوریشن کو دیکھ کے ایسا لگا کہ عید میلاد النبی کا مہینہ آ گیا ہے کیا۔ آپ کی ان تیاریوں کو دیکھ کے ایسا لگا عید میلاد النبی کی فیلنگ آنے لگی، جس طرح محلے سجا دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری تیاریاں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اس علاقے کے نوجوانوں نے حافظ شرافت صاحب قبلہ کی قیادت میں کئی دن سے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اس عظیم الشان کانفرنس کو سجایا ہے، اور الحمدللہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں آ کر اس بات کا ثبوت دے دیا ہے۔ حافظ شرافت صاحب نوجوانوں کی ٹیم کے ساتھ آپ ناموس رسالت کے مشن میں تنہا نہیں ہیں، پورے علیہ کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں الحمدللہ ایک بڑا مجمع یہاں اس عظیم الشان محفل کو سننے کے لیے موجود ہے۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو اور بری نظر سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ہمارے بڑے بھائی حسان رضا صاحب، ہمارے ہر دل عزیز شاعر اسلام، جنہوں نے تھوڑے سے زمانے میں پورے ملک میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے، غلام غوث غزالی صاحب بہت خوبصورت پڑھتے رہے، مگر آپ سے بار بار وہ مطالبہ کر رہے تھے کہ ذرا آپ توجہ دیجیے، ذرا آپ بولیے، ذرا توجہ دیجیے، لیکن تھوڑا سا آپ نے افراتفری کا ماحول رکھا، ویسا نہیں سنا جیسا سننا چاہیے تھا۔ تو اس لیے انشاءاللہ غلام غوث غزالی صاحب پھر دوبارہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ آپ ویسا سنیں جیسا نبی کی نعت سننے کا حق ہے، اور آپ شہر بریلی میں رہتے ہیں، یہاں اگر سننے کے حق ادا نہیں کیا جائے گا تو پھر کام کیسے چلے گا۔ اس لیے اپنی عادت بنائیے۔ دیکھیے میری اپنی عادت نہیں ہے کبھی بھی، آپ میرے بہت سارے پروگرام آپ ایسے سنے ہوں گے، سن بھی لیجیے، میری عادت نہیں ہے، میں کبھی نہیں کہتا آپ سبحان اللہ بولیے، ماشاءاللہ بولیے، تو نعرہ لگائیے، تو ہاتھ اٹھائیے، تو پیر اٹھائیے، میں کچھ نہیں کہتا، اس لیے کہ یہ آج آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میرے کہنے سے آپ بولیں گے، آپ خاموش ہیں، اسی لیے تو زمانہ آپ کو دبا رہا ہے، آپ بول نہیں رہے ہیں اسی لیے تو زبانہ پیروں کے نیچے کچل رہا ہے، آپ کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکل رہا ہے، اسی لیے تو دنیا آپ کو گونگا بہرا سمجھتی ہے، اپنوں کے درمیان نہیں بول رہے ہیں۔ ہم کیسے امید رکھیں کہ پارلیمنٹ کی کرسی پہ آپ بولیں گے، اپنے علاقے میں نہیں بول رہے، اپنے محلے میں نہیں بول رہے، اپنے جلسے میں نہیں بول رہے، تو دشمنان اسلام کے نغے میں کیا بات کریں گے۔ کسی سمجھدار نے اشارہ کر کے کہا تھا، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو قرآن مچاؤ۔ اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ یہ بولنے کا دور ہے، یہ بات کرنے کا دور ہے، یہ لب ہلانے کا دور ہے، یہ جرت دکھانے کا دور ہے، یہ ہمت دکھانے کا دور ہے، یہ قدم آگے بڑھانے کا دور ہے، یہ بتانے کا دور ہے حضور کے غلام کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ دنیا ہماری خاموشی سے یہی سمجھ رہی ہے کہ اب ہندوستان کی سرزمین پر زندہ لوگ باقی نہیں ہیں، لوگ ہماری خاموشی سے یہی سمجھ رہے ہیں حضور کی شان میں ہم گستاخی کرتے رہے مگر کوئی بولنے والا نہیں ہے، پیغمبر کی عظمت کا انکار کرتے رہے مگر کوئی بولنے والا نہیں ہے، حضور کے لیے غلط جملے بولتے رہے مگر کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ امریہ کے سنی زندہ دل مسلمانوں، دشمنوں نے اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو، میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے، عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ نعرہ
دنیا یہی چاہتی ہے آج کی تاریخ میں کلمہ پڑھنے والے خاموش رہیں۔ میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا، جنہوں نے آپ کے درمیان ڈر پھیلایا، توجہ ہے آپ کی، مجھے کرامتیں نہیں آتی ہیں اور سارے لوگ یہ بات جانتے ہیں، اور نہ ہی میں کرامتیں سناتا ہوں، نہ ہی مذاق کرتا ہوں، نہ ہی جوک سناتا ہوں۔ میں موجودہ دور میں قوم کے زندہ دل مسلمانوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، آج بھی ضرورت اسی تیور کی ہے جو تیور ڈاکٹر اقبال کے تھے، کی محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لاہ قلم تیرے، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ آج ضرورت اسی تیور کی ہے کہ میری قوم کے لوگ زندہ ہو جائیں، ضرورت اسی بات کی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بولنے لگے، ضرورت اس بات کی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو یہ احساس ہو جائے، جنہوں نے آپ کے درمیان ڈر پھیلایا، ان سے کہیے جنہوں نے ڈر پھیلایا۔ آج کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ آج کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ ڈر پھیلایا جا رہا ہے، اور ڈر کون پھیلا رہا ہے؟ کل تک غیر ڈر پھیلاتے تھے، آج ہمارے اپنے ڈر پھیلا رہے ہیں۔ کل تک غیر خوف پھیلاتے تھے، آج ہمارے اپنے خوف پھیلا رہے ہیں۔ ان کو کہیے زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، زندہ رہنا ہے تو پھر موت سے ڈرنا کیسا، جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ آج کی تاریخ میں خوف پھیلانے والے قوم مسلم میں غیر نہیں ہے۔ آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، ہمارے اپنے کیسے؟ ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، تو جب ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، ہر علاقے کے جوان اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہاں گئے؟ اپنے علاقے کے بڑوں کے پاس، اپنے علاقے کے ذمہ دار لوگوں کے پاس۔ ان ذمہ دار لوگوں کے پاس جب ہمارے جوان پہنچے، کہا حضور کی ناموس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو بڑوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ نہیں حالات خراب۔ یہاں جوان ایسے ہیں یا نہیں جن کو یہ کہہ کے خاموش کر دیا گیا حالات اچھے نہیں ہیں، حالات بہت زیادہ خراب ہیں؟ یاد رکھیے گا، قائد کون ہوتا ہے؟ قائد کون ہوتا ہے؟ کئی بار کچھ لوگوں کو ہماری باتیں بڑی تلخ لگتی ہیں، لیکن جو سچ ہے وہ بولا جائے گا، جو حق ہے وہ بولا جائے گا۔ میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، آئینہ کبھی برائی اور غیبت نہیں کرتا ہے، آئینہ جیسا آپ کا چہرہ ہے ویسا ہی دکھاتا ہے۔ ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئینے کی طرح رہے، جو سچ ہے وہ زبان سے بیان کرے، جو حق ہے وہ زبان سے بیان کرے۔ کسی کو برا لگتا ہے تو برا لگتا رہے۔ ہمارے ہر محلے میں مسلمانوں کے آج نیتا موجود ہیں۔ اس کا نقصان جانتے ہو کیا ہوا؟ کاش کہ سب نے مل کر کسی ایک کو بڑا مان لیا ہوتا، سب نے مل کر کسی ایک کو بڑا مان لیا ہوتا، لیکن سب اپنی واہواہی میں آگے لگے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان سے ہم نے کسی ایک کو بڑا نہ بننے دیا۔ یاد رکھیے، وائٹ کرتا پجامہ پہننے سے قوم کا کوئی نیتا نہیں بنتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کرتا پجامہ سے لانے کے بعد نہیں صاحب یہ قوم کے نیتا ہیں، عید آئے گی
تو روڈ پر ایک فلیکس لگا دیا جائے گا عید مبارک، اور سب سے بڑا جناب کا فوٹو لگا ہوگا عید مبارک۔ ظالم تیرے عید کے مبارکباد دینے سے عید مبارک نہیں ہے، عید کو مبارک کرنے والی میرے رب کی ذات ہے۔ تو آج تیری ذمہ داری قوم کا نیتا بننے کے بعد اتنی رہ گئی کہ تو عید کی مبارکباد دے، ہولی دیوالی کی مبارکباد دے، تیری ذمہ داری اتنی رہ گئی ہے۔ تو تب کب کہاں چلا گیا تھا جب نرسنگ گنج جیسے کتے میرے نبی کی عظمت پر بھونک رہے تھے، تب گونگا بہرا ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں بولنے والا ایک ہی تھا، وہ مرد قلندر جس نے مہاراشٹر کی سرزمین پر ریلی نکال کے دنیا کو بتایا تھا جو جان مانگو گے جان دیں گے، جو مال مانگو گے مال دیں گے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا چاہو چاہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاقت ناموس رسالت کانفرنس، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب قبلہ۔ واہ 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 واہ، کیا بات! جہاں بولنے کی ضرورت ہے وہاں بولیے، جب بولنے کی ضرورت ہے۔ وقت بل کا مسئلہ آیا، بڑے بڑے اچھے گونگے اور بہرے بن گئے، ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ یہ مسئلہ آج کا نہیں ہے، رمضان کے مہینے سے یہ مسئلہ کتنا گرم رہا، پورے ملک نے دیکھا سوشل میڈیا پر۔ مگر بڑے اچھے اچھے بولنے والے جو اپنے آپ کو قوم کا رہنما اور لیڈر اور قائد سمجھتے ہیں، ایئر کنڈیشن روم میں پڑے رہے، ایک جملہ بھی ان کی زبان پر نہیں آیا۔ میں کہتا ہوں کس حیثیت سے تم اپنے آپ کو قوم کا رہنما کہتے ہو، کس حیثیت سے قوم کا نیتا کہتے ہو؟ ارے اللہ ہزار بار اس مرد قلندر کی زندگی کو سلامت رکھے۔ اسی پیری کی سرزمین پر جب حضور کی شان میں گستاخی ہوئی تھی، اعلیٰ حضرت کے خاندان کا وہ شہزادہ دنیا جسے باقی رضا کے نام سے جانتی ہے، اسلامی انٹر کالج میں مجمع کو جمع کر کے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نہ تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا نام؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، رضا کمیٹی، سرزمین عمریہ بریلی شریف۔ بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، ہمارے یہاں قدر کی جاتی ہے قبر میں جانے کے بعد۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ ہمارے یہاں قدر کی جاتی ہے قبر میں جانے کے بعد۔ جب تک بندہ ہمارے درمیان رہتا ہے ہم ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، برائی کرتے رہتے ہیں، غیبت کرتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، ایک جملہ کبھی حمایت میں نہیں بولتے، اور کیا کرتے ہیں؟ ٹانگ کھینچ کے ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا یقین اللہ کی ذات پر اتنا کمزور ہو گیا، عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ ہم بڑی محبت سے کہتے ہیں کسی کے خلاف سازش کرنے سے پہلے یاد رکھنا نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جھوٹی نوازشات کی بارش فضول ہے، ہم کو ذلیل کرنے کی سازش فضول ہے۔ ہمارا قدم قدم پہ مددگار ہے خدا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات میرے رب کی ہے۔ خدا نے جس کے لیے عزت رکھی ہے دنیا کا سارا پاور مل جائے مگر اسے ذلیل نہیں کر سکتا۔ آج حیرانی کی بات ہے کتنے مسائل ہیں ہندوستان میں، کتنے مسائل ہیں، اگر ہم لسٹ بنائیں تو رات مکمل ہو جائے لیکن وہ مسائل کی فہرست تیار نہ ہو۔ اتنے مسائل ہیں مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان سے ہم روٹین میں سو رہے ہیں،
روٹین میں جاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں اور بس سوچ رہے ہیں ہماری زندگی بڑی اچھی ہے۔ مسلمانوں ذرا اپنا گزرا ہوا دور دیکھو، تمہاری تاریخ کیا تھی، تمہارے تیور کیا تھے، تمہارا انداز کیا تھا۔ کاش کہ تم نے اپنی تاریخ کو پڑھا ہوتا، تم نے اپنے انداز کو دیکھا ہوتا، تم نے اپنے تیور کو دیکھا ہوتا تو تمہارے حالات جو آج کی تاریخ میں ہیں ایسے نہیں ہوتے، بلکہ حالات بہت زیادہ بہتر ہوتے۔ آج ہو کیا رہا ہے ملک کی سرزمین پر؟ چاروں طرف ٹارگیٹ اگر کوئی ہے تو وہ اسلام اور مسلمان ہیں۔ ارے میں یہ کمیٹی والوں سے گزارش کرتا ہوں، حضرت تقریر کر رہا ہے، محنت یہ کر رہے ہیں کیا؟ ارے کم سے کم تھوڑی دیر کے لیے پانی روک